آج کا جو موضوع ہے میں پہلے سب سے اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کا سب سے زیادہ ریلیونٹ موضوع ہے، ہاں سائیکولوجیکلی بھی اور معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور عالمی سطح پر جو حالات ہیں ہر آج جگہ اس میں بھی یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہی اس کی 5 ڈائمینشن ہے۔ میں مختصر وقت میں ان کو تھوڑا سا ٹچ بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ محمد علی صاحب کا ہی سناؤں جو آپ بتا رہے تھے کہ اسلام میں معیار کیا ہے۔ تو وہ خود ہی بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ وہ انٹرویو میں ان سے اینکر پوچھتا ہے کہ اسلام سے آپ کو کیا ملا، تو آپ کو پتہ ہے ان کے الفاظ بھی ان کے مکوں کی طرح بڑے زوردار تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں کرسچن تھا تو میں اگرچہ میں چیمپئن تھا لیکن پھر بھی میں کالا تھا اور گورا تھا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو چین میں بیٹھا چینی، ہندوستان میں بیٹھا ہندوستانی، عرب میں بیٹھا عربی، میرا بھائی ہے، وہ مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور اسلام مجھے کیا دے۔ اتنا بڑا اسلام نے اسے ایک مقام دیا ہے ایک اعتبار سے، اور اسلام کی یہ الگ ہی شان ہے۔ جس طرح حضرت بلال اتنوں کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، کسی اور کو بھی اوپر چڑھایا جا سکتا تھا اس دن، لیکن انہیں کو چڑھایا، کعبے کے اندر لے کر گئے ان کو، آپ اندازہ کریں۔ اسامہ بن زید کو ساتھ غلام زادے کو اندر لے کے گئے کعبے۔ بالکل، یہ اسلام کی ایک الگ شان ہے۔ اچھا، لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا ہم غور کریں کہ تقویٰ سے مراد کیا ہے، تاکہ ہم ذرا دیکھیں کہ عزت کا معیار ہم نے تقویٰ کو بنایا، تقویٰ ہے کیا۔ قرآن مجید میں تقویٰ کی ڈیفینیشن بڑی جامع انداز سے سورۃ بقرہ جو کہ قرآن مجید کی چوٹی ہے اس کے درمیان میں کر کے آتی ہے۔ جہاں روزے کا ذکر ہے نا کہ روزہ تاکہ تقویٰ ہو، اس سے پچھلے رکوع میں آتا ہے کہ تقویٰ ہے کیا اصل میں، بڑی جامعیت کے ساتھ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اور تقویٰ یہی نہیں ہے صرف کہ تم اپنا منہ مشرق کر لو یا مغرب کر لو، یعنی کہ صرف ظاہر کا نام نہیں ہے، یہ کسی گیٹ اپ کا یا سٹائل کا نام نہیں ہے جسے آج ہم ظاہر پرستی میں سمجھتے ہیں، بلکہ اصل نیکی کس کی ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، اصل نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر اور رسالت پر۔ اب اس کا بھی اثرات ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کے اندر خلوص ہوگا، ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، اور بعد میں اذیت دینا نہیں ہوگا، اور جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ بے لوث ہوگا، وہ لوگوں سے اپنی نیکی اور تقوی کا وہ جس طرح سرٹیفکیٹ نہیں لے گا، اور وہ کسی ریٹرن کا جو ہے وہ مدعی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو رسالت پر ایمان لانے والا ہے تو اس کے سامنے ایک نمونہ ہوگا، اس کے سامنے ایک اعتدال کی راہ ہوگی، اور اس کے فوراً بعد بتایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال خرچتا ہے ضرورت کے باوجود، لوگوں کو دینا، کسی کے کام آنا، جسے کہتے ہیں نا تو کسی رسے نو منایا تے 10 خان، کسی بھوکے نو کھوایا تے 10 خان، کسی ڈگدے نو اٹھایا تے 10 خان، یہ اصل تقویٰ ہے۔ اور صوفیاء کی جو بات ہے، جو اللہ کے ولی تھے، ان کا بھی تقویٰ میں قرآن میں آیا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اصل اولیاء اللہ کی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایمان کے فوراً بعد کیا تھا؟ انسانی ہمدردی تھی، جو دریا دلی تھی، جو سخاوت تھی، جو خیراتی کام تھے ان کے، آج بھی ان کے مزار بولتے ہیں کہ اگرچہ اس میں بہت سے خرابیاں آ گئی ہوں لیکن یہ خوبی ابھی بھی بہرحال ہے کہ لوگوں کو وہاں ملتا ہے، لوگ دیتے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہے۔ اور اس کے آگے پھر اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ آیا، یعنی کہ وہ ایسے جھوٹے صوفی بھی نہیں جو بالکل شریعت سے آزاد ہو جائیں، نہیں، شریعت کی پاسداری بھی تقویٰ ہے، معروف تصور یہی ہے ہمارے ہاں۔ اس سے آگے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کریکٹر جو آپ دیانت کی بات کر رہے تھے، وہ ملازمت میں، کاروبار میں، معاشرت میں، ہر جگہ جو اصول، طے شدہ اصولوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سیاست میں بھی آئین کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عالمی سطح پر بھی معاہدات کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس سے آگے والصابرین، اور پھر ڈٹنے والے حق اور سچ کی خاطر۔ یہ اہم اور اصل بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں دلچسپ واقعہ سناؤں، میں 1992-3 میں یورپ کے دورے پہ تھا اور لیکچر، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے میں پیرس میں بھی گیا، وہ اتنا بڑا آدمی ڈاکٹر حمید اللہ، ایسا تو بندہ اس صدی میں نہیں آیا کوئی۔ تو میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، میں رات جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا کوئی 18ویں 20ویں منزل پہ تھا میں، تو سیٹرڈے نائٹ تھی، تو آواز بڑی آ رہی تھی، زوردار قسم کی میوزک کی، وہ میں نے کھڑکی سے جھانگا تو گورے گوریاں، انہوں نے شراب پی ہوئی، اور وہ یہ نصرت فتح علی کی قوالی لگی تھی، اس پہ ڈانس کر رہے تھے فلاں۔ میں کہا ہم نماز روزہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارے لوگ بھوکے مار رہے ہیں، یہ موجیں ہیں یہاں، ہر بندہ غریب سے غریب جو بظاہر ہے اس کے پاس بھی کار بھی ہے، گھر میں فریج بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، ہم بھوکے مار رہے ہیں فلاں۔ انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا آپ کب سے یہاں ہیں؟ میں نے کہا 3-4 دن سے یہاں پہ ہوں۔ کہنے لگے کوئی چیز آپ نے ملاوٹ والی دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے دودھ آپ نے دیکھا، شہد دیکھا، فلاں کھانے کی چیز کوئی دیکھی؟ میں نے کہا جی بلکہ ایک چیز دیکھی، تو میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں۔ ایک دن میں 2-3 جگہ لیکچر تھے تو میں نکلا، اور ڈاکٹر صاحبہ کوئی رات کا 10:30 ٹائم یا 11 ہو گیا، تو سامنے ایک یہ جیسا
ہوتا ہے KFC ہے, میکڈونلڈ, اس طرح کا کوئی تھا. وہاں میں چلا گیا, ساتھ میرے ایک اور دوست بھی تھا. تو بھوک اتنی تھی کہ مجھے لگتا تھا ابھی میں گر کے بے ہوش ہو جاؤں گا. میں نے انہیں کہا, دوست نے کہا سوری ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ برگر پڑے ہوئے ہیں, وہ شیشے میں نظر آ رہے تھے, میں نے کہا یہ ہمیں دے دیں. اس نے کہا نہیں, یہ 3 منٹ زیادہ اوور ٹائم ان کا ہو گیا. میں کہا ہمارے 3 دن کا ہم کھا لیں, ہم نہیں کچھ ہوتا یہ. اس نے کہا سوری. میں کہا میں مر جاؤں گا, بے ہوش ہو جاؤں گا. بڑا اس کو بتایا. اس نے کہا نہیں, میں آپ کی یہ ہیلپ کر سکتی ہوں کہ فلاں جگہ میں فون کرتی ہوں, آپ انڈر گراؤنڈ میں جائیں اور اس جگہ آدمی آگے پہلے ہی کھڑا ہوگا, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, 3 منٹ اوور ہو گئے, اس کا میں نہیں آپ کو دے. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو سنائی تو انہوں نے کہا بس یہی وجہ ہے, یہ موجیں کر رہے ہیں. اور ہم وہاں پہ میرا چیلنج ہے, پاکستان میں کسی پیٹرول پمپ سے آپ مجھے پورا پیٹرول دکھا دیں, پاکستان میں آپ مجھے اصلی دودھ کہیں سے خالص دودھ دکھا دیں, آپ مجھے کہیں سے اصلی شہد دکھا دیں, آپ مجھے کھانے والی کوئی چیز جو ہے مرچیں اصل دکھا دیں, کوئی پتی اگر دکھا دیں, کوئی چیز اصلی, میرا دعویٰ ہے. اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیا, اس کو ایک فخر کا بنا لیا, ایک طریقہ بنا لیا, کیونکہ عزت کا معیار ہی وہ بن گیا نا. اور دولت کمانی, بالکل ایسی. اور نفسیاتی طور پر بھی جو میڈم ابھی بتا رہی تھی, جو ڈاکٹر ہیں ہماری سائیکولوجسٹ بھی, کہ انسان کا جب یہ ہوگا کہ جو دولت مند ہے اسی کی اصل عزت ہے, تو انسان پھر بائی ہک اور بائی کروک اس کے پیچھے پڑے گا, اور دنیا پرستی اور حسد اور وہ سب چیزیں آئیں گی, اور طاقت کے سامنے جھکے گا انسان. طاقتور کو دیکھ کے پھر ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی آج جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ اندازہ کریں نا. اگر معیار اصول ہو, اگر معیار کوئی آئین, کوئی اخلاق, کوئی تقوی ہو, تو پھر جو ہے انسان حق کی خاطر ڈٹتا ہے. ملکی سطح پر بھی, سیاسی سطح پر اور عالمی سطح پر بھی انسان دیکھے کہ معیار ہی اگلے کا انسان اگر دیکھے گا اس کے پاس دولت زیادہ ہے, اس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. ایک جو فائل آتی ہے سر میرٹ والی, اور ایک فائل آتی ہے مفاد والی. یہ روز فیصلہ ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے نزدیک معیار کیا ہے. یہ روز ہمیں فیصلہ. معاشرتی سطح پر بھی ایک ذات پات کا جو کنسیپٹ تھا دیہاتی شہروں میں, وہ ایک کلاس کلچر ہے, پھر ایک برانڈ کا, ایک پوری ایک ریس دوڑ ہے, پھر ایک امپورٹڈ چیز کا. جب قوم ایسی چیزوں میں پڑی ہو. ایک اپنے شاگرد کو بھیجا کہ میرے لیے نالا شلوار میں ڈالنے کے لیے آؤ, تو وہ ایک کسی عالم دین کی دکان تھی, وہ وہاں گیا تو اس نے کہا یہ برانڈ ہے 3000 روپے کا نالا. میں کہا اس میں سونے کے تار ڈالے ہوئے. میں کہا یار بات کوئی شرم آنی چاہیے ان کو. 3000 کا نالا. میں نے کہا یہ تو زیادہ سے زیادہ 25-30 روپے کا ہونا چاہیے. اب اس کے معاشی اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں نا. انہوں نے کہا جی وہ برانڈ ہے جی. ایسے ہی ہے, اس کے معاشی اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں. معاشرتی سطح پر بھی میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میرے ایک سینئر کولیگ ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ گاڑی پر جا رہے تھے, تو ان سے بڑی اور مہنگی گاڑی پر پیچھے چند نوجوان جو ہیں وہ بڑی افراتفری میں آ رہے ہیں. تو انہوں نے زور زور سے ہارن دیا, اور جب وہ تھوڑا وقت لگا انہیں پیچھے ہونے میں, تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اپنے سے بڑی گاڑی کی عزت کرتے ہیں. اچھا آپ اندازہ کریں, یہ ایک لیول ہو جب معاشرے میں, تو پھر انسان کا کیا لیول ہوگا. پھر وہ اسی طرح بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ اس کے پیچھے چلے گا. لیکن دنیا اصل عزت انہی کو دیتی ہے ان دا لانگ رن جن کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے. ان اللہ یحب المتقین. جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقیوں سے, تو پھر وہ آسمان والوں سے کہتا ہے, پھر وہ زمین والوں سے کہتا ہے. دل میں محبت انہی کی ہوتی ہے جو مفاد پرستی کی بجائے بے لوث ہو کر انسانی خدمت کے لیے اور اصول پرستی کے لیے ڈٹتے ہیں اور لڑتے ہیں. اور پھر جس طرح اس آیت کے آخر میں آتا ہے کہ وہ بھوک میں, تکلیف میں, جنگ میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ اصل نیک اور متقی لوگ ہوتے ہیں. سیرت میں بھی آپ دیکھیں, جو اگر فرض کرے مشکل کے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا, تو وہ کہاں کا نیک ہوا. وہ تو کسی سے ڈر کر اگر جھک جائے گا تو وہ کوئی نیک نہ ہوا. اور پھر جس طرح حضرت حسین اتروں کی بات آ رہی تھی محرم کے مہینے کے حوالے سے, تو اصل نیکی اور تقویٰ تو یہی ہے, اور یہی اصل معیار ہے عزت کا اسلام کے نزدیک.